یہ کیا ہو رہا ہے پاکستان کے اندر؟ میں یہ سمجھتا ہوں ایک ایسا ادارہ جو کہ پورے ملک کے اندر اپنے آپ کو حکمرانی کا مستحق سمجھتا ہے، انہوں نے تمام اداروں کو تو فتح کر لیا، تمام پارٹیز کو فتح کر لیا، اور وہی پارٹیز جو کہ ملک کی سب سے بڑی پارٹیز تھیں، جیسا کہ ہمارے بھائی خادم حسین کیسر صاحب نے بتایا کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ یہ ملک کی بڑی پارٹیز تھیں، اور اب وہ پنجابی میں ایک فقرہ بولا جاتا ہے کہ یہ فوج ان کی پشت پناہی کر رہی ہے، اور جو بڑی پارٹیاں تھیں جن میں ایک رولنگ پارٹی ہوتی تھی اور ایک اپوزیشن میں ہوتے تھے، وہ کہتے ہیں کہ چور اور کتی مل گئے، اب یہ چور اور کتی رل گئے ہیں اور دونوں سارے تینوں مل کے جو ہے وہ ملک کو لوٹ رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ظلم یہ بند ہونا چاہیے۔ یہ کب تک چلائیں گے آپ؟ اب یہ جو وکلا ہے کالا کوٹ، سب اداروں کو فتح کرنے کے بعد یہی ایک ہماری قوم کی امید، ہمارے عوام کی، ہمارے انسانیت کی امید کالا کوٹ تھا۔ اب وہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح ان کو بھی ڈرایا دھمکایا جا سکے، لیکن میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کالا کوٹ آج تک نہ کبھی بکا ہے نہ کبھی جھکا ہے۔ آپ 2 یا 3 مرڈر کر رہے ہیں، آپ 100 بھی مرڈر کر دیں گے تو یہ کالا کوٹ نہیں جھکے گا۔ یہ اپنے عوام کے حقوق کے لیے کھڑے رہیں گے۔ یہ آپ کو یہ ظلم، یہ ستم کسی صورت نہیں کرنے دیں گے۔ آپ اس چیز پہ بڑے خوش ہو رہے ہیں کہ ہم نے وکلا کو تقسیم کر لیا، وکلا تقسیم نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جن کو آپ نے اپنے ساتھ بلا لیا وہ وکیل کہلانے کے مستحق ہی نہیں ہیں۔ جو وکیل ہے، جو کالا کوٹ پہن کے آیا ہوا ہے، وہ آپ کے سامنے کبھی نہیں جھکے گا، کبھی نہیں بکے گا کسی صورت بھی۔ ہم انشاءاللہ اس 27ویں 26ویں ترمیم کے خلاف کھڑے ہیں، کھڑے رہیں گے، اور انشاءاللہ جب تک واپس نہیں ہوتی، جب تک تم بیرکوں میں واپس نہیں جاتے، وکلا اپنی جدوجہد کو جاری رکھیں گے۔ ہماری قراردادیں تو یہ ردی کی ٹوکری میں پھینک دیتے ہیں۔ یہ آئی جی، یہ چیف سیکرٹری، ان کے زر خرید غلام ہیں، یہ آپ کے لیے کچھ نہیں کریں گے۔ اس لیے میری گزارش یہ ہے کہ آپ صدر، سیکرٹری، وائس پریزیڈنٹ تینوں، اب حیرانگی کی تو بات یہ کہ کس کو ملے؟ سارے ہی وکلاء کے خلاف ہیں، ججز بھی خلاف ہیں، انتظامیہ بھی خلاف ہے، اور ہمارا احتجاج بھی بھرپور نہیں ہے کہ اس کی طرف توجہ کرے۔ آج دیکھ لیں اس ہاؤس میں کہ ہمارے اس ایجنڈے کی دوسری آئٹم ہے 26ویں اور 27ویں ترمیم جو کہ آئین میں کی گئی ہے، اور وکلاء کی دلچسپی کا یہ عالم ہے کہ یہاں بہت کم دوست آتے ہیں، حالانکہ وہ ہمارے پروفیشن کے متعلقہ چیزیں ہیں۔ اگر یہ آئینی ترامیم بحال رہیں اور ان کو ریورس نہ کیا گیا تو آپ کا یہ پروفیشن ختم ہو جائے گا۔ ججز کوئی آپ کو انصاف نہیں دیں گے، اس لیے کہ وہ تو اپنی روزی روٹی کے لیے کام کر رہے ہیں، تنخواہ دار ملازم ہیں، ان کو تو یہ اب خطرہ بہت بڑا ان کے سر پہ منڈلا رہا ہے کہ جب وہ کوئی حکومت کے خلاف فیصلہ کریں گے تو اگر لاہور کا جج کرتا ہے تو اس کو سکھر میں بھیج دیا جائے گا، کوئٹہ میں یوم میں بھیج دیا جائے گا، اور ادھر کا کوئی جج کرے گا تو اسے لاہور بھیج دیا جائے گا، تو یہ اس کے لیے سزا ہوگی۔ وہ کیوں اپنے لیے سزا تجویز کریں گے؟ اس لیے انہوں نے حکومت کے حق میں فیصلے کرنے ہیں، اور شاید وکلاء کو بھی یہ لالچ دے دی گئی ہے ہمارے ایک گروپ کی طرف سے کہ آپ کو ان کورٹس کا جج بنایا جائے گا، ان میں لا آفیسر تعینات کیا جائے گا، لیگل ایڈوائزر بنا دیا جائے گا، لہٰذا آپ قومی اور اجتماعی معاملے کو چھوڑیں، اپنی بات کریں۔ تو یہ
सितम ज़रीफ़ी है। लास्ट इजलास में मैंने ये अर्ज़ किया था कि अगर कोई पार्टी 26वीं और 27वीं तरमीम के ख़िलाफ़ एहतजाज बुलंद कर रही है, या अगर किसी जमात के कारकुन सड़कों पे आने की कोशिश करते हैं और हुकूमत की तरफ से उन पे धौंस धांधली के ज़रिए तशद्दुद किया जाता है, तो आज इस हाउस में, जिसको हम अपना हाइड पार्क समझते हैं, कि इसमें हर जमात का बंदा आके अपने ख्यालात का इजहार कर सकता है। अब ये कैसे हो सकता है? जनाब सदर ने भी शायद इस तजवीज़ की हमायत की थी, जो मैं समझा कि जी सियासी जमातों का तो जिक्र न करें, आप 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम की बात करें कि क्या वो 26वीं 27वीं तरमीम हवा में हैं? वो उनको कोई लाने वाली जमातें हैं। वो कौन सी जमातें हैं? वो मैं खुल के कहूँगा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है और पीपल्स पार्टी है और उनकी जमातें हैं। अगर मैं उनकी मजम्मत न करूँ तो 26वीं 27वीं तरमीम के ख़िलाफ़ बात करने का मैं हक अदा नहीं करता। और वो जमात जो उनके ख़िलाफ़, तरमीम के ख़िलाफ़ कोशिश कर रही है, जिद्दोजहद कर रही है, अगर मैं उसकी सताइश न करूँ तो फिर भी ज़्यादती होगी। लिहाजा इस आईनी तरमीम से जुड़े सियासी जमातों का जो रोल है उसको हमें हाईलाइट करना है, किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे। आए वो इस स्टेज पे आए, हमें बताएं कि 26वीं 27वीं तरमीम बहुत अच्छी है, इससे वो कला जो है अदलिया आज़ाद हो गई है, वो कला के पेशे को इसमें बड़ी तक़वियत मिलेगी। आए बताएं, हम उनसे मुकाबला करेंगे, बात करेंगे, डायलॉग करेंगे, हमारे दोस्त हैं। लेकिन ये ना पाबंदी लगाएं कि आप किसी जमात की बात ना करें। मैं क्यों ना करूं? एक शख्स जिस पे 200 मुकदमात हैं, इस हाइब्रिड निज़ाम के तहत उस पर जुल्म और सितम हो रहा है, उसकी बहनों पे तशद्दुद हो रहा है, उसकी बीवी को पाबंद सलासिल किया गया है, तो मैं उसकी क्यों ना बात करूं कि वो एक ऐसा शख्स है जो इस कौम की किस्मत बदल सकता है। इसलिए हम वो लोग जो उनके साथ दे रहे हैं, हमें कोई बात नहीं है। मेरा ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, मैं खुल के कहता हूँ, और हम इसके लिए जद्दोजहद करेंगे, इंशाअल्लाह करेंगे। आप इसमें डिफेंसिव ना हो, खुल के बात करें। हम जुलूस भी निकालेंगे, हम मीटिंग्स भी करेंगे, आगे भी जेलों में जा रहे हैं, अब भी जेलों में जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये नहीं हो सकता कि हम बात ना करें। वमा अलैना इल्लल बलाग।